ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المسد، اور یہ جو ہے قرآن میں آخر میں یعنی کہ چوتھے نمبر پر آپ کو ملے گی اگر آپ پیچھے سے شروع کریں گے تو ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت پیرش یدا، دا ہینڈس، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، الف لگ گیا تو ٹو ہینڈس، دا ہینڈس، ابی آف ابو، لہبن لہب، لہب عربی میں ہوتا ہے شعلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ابو اس کو کہتے ہیں اردو میں جیسے یا انگلش میں، لیکن ابھی جو ہے وہ عربی میں والا کے لیے بھی آتا ہے، لائک زو، پوزیسر آف فلیمز، ٹھیک ہے۔ ایسا نام اس کا کیوں تھا ابو لہب کا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس کے گال جو تھے وہ ریڈش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دنیا میں ابو لہب تھا، تو آخرت میں نعوذ باللہ جہنم میں جب جلے گا تو وہی اس سے بھی آپ تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ شولوں والا، نعوذ باللہ۔ وَتَبَّ اینڈ ہی پیرش، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ابو لہب کا تعارف انہوں نے دیا ہوا ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ عزیٰ جو ہے یہ عزیز کی مؤنث ہے، فیمینن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مشرکین مکہ کے ہاں دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس سے انہوں نے کیونکہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں نا، ان میں اور مشرکین مکہ میں فرق یہ تھا کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ ان کو آپ پوچھتے کہ اللہ کے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب ان کو پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ مانتے تھے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا، وہ اللہ کو جانتے تھے۔ لیکن وہ شرک کہاں پر کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ کچھ گاڈیز ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیز آج بھی سنتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ انتظامات میں شریک ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح عزیز سے عزیٰ ایک وہ عورت، یعنی اس کا ایک بت اپنے دماغ، یعنی کہ جو بھی مائنڈ میں ان کا وہم و گمان تھا اس کے مطابق انہوں نے گھڑا ہوا تھا۔ اور عبد ہوتا ہے بندہ، یعنی عزیٰ کا بندہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا، نہایت ہی حسین و جمیل تھا، رنگ سیب کی طرح دمکتا تھا، اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی، یعنی شولوں والا۔ میں نے بھی بتایا نا کہ اس کا کمپلیکشن سرخ و سفید تھی۔ مالدار تھا مگر طبعاً بخیل تھا، یعنی کنجوس بہت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر اسے اس کی لونڈی ثویبہ نے دی، تو اسی خوشی میں اس نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ بخاری کتاب النکاح میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا یا اسے کرنا پڑا تھا۔ تو یہ اس کی کنجوسی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، یعنی ان کی نگرانی کی ذمہ داری، یعنی سرپرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بنایا۔ حالانکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چچا تھا اور قبائلی قوانین کے مطابق بھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ابو المطلب بھی جانتے تھے اس کے بارے میں، تو انہوں نے ابو طالب کے سپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ حالانکہ ابو طالب جو تھے وہ مالی لحاظ سے بھی ابو لہب سے کمزور تھے۔ ہوپ فلی آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہاں جی۔ اگر کہیں سے کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے ساتھ ہی بتا دیں تاکہ نا پھر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہی ہوں اچھا کہ ٹھیک۔ میں کوشش کر رہی ہوں، میرے سامنے ذرا مشکل الفاظ لکھے ہوئے اردو کے، لیکن میں ان کی مزید اردو کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی بنایا گیا، اراؤنڈ 40 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا،
اس کے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر کیا، چوری چھپے، لوگوں کو اعلانیہ بتایا نہیں، اعلان نہیں کیا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا اللہ کی طرف سے قرآن میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورا کی آیت ہے کہ اپنے قریبی کنبہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، یعنی اللہ نے پھر حکم دیا۔ اب اس میں آپ کو نا یہ بھی سمجھ آئے گا کہ ہمیں دین کا پیغام کیسے لوگوں تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ خود سیکھ رہی ہیں، نظر برحق ہے، آپ بہت سارے لوگوں کو نہ بتائیں کہ وہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں۔ پہلے اپنے اوپر آپ فوکس کریں گی، اپنی آپ تربیت کریں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ارد گرد فیملی والوں کو، جو پاس کے لوگ ہیں، جو آپ کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ اس کے بعد جب قرآن میں اللہ کی طرف سے انذر عشیرتک الاقربین، یعنی کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ یہ دونوں بڑے بڑے خاندان ہیں وہاں کے۔ کل 45 آدمی یعنی 45 آدمی جمع ہوئے۔ اب ابو لہب نے اس موقع پر کیا کیا، یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی ہے اس کا ہم پس منظر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو شان نزول بھی آپ کہیں گے، کہ نازل ہونے کی شان کیا ہے، کہ نازل ہونے کا حال کیا ہے، کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں قبیلوں یا خاندانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑ دو، یعنی مطلب بیوقوفی نہ کرو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتا، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ اب اس نے کیا کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوچتا، اس پر غور و فکر کرتا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کیا، مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پیچھے سے پورا سینیریو سمجھ لیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت سمجھایا کہ مشرکین مکہ کے ہاں کس طرح کا شرک پایا جاتا تھا۔ وہ اللہ کی ذات میں وہ اللہ کو مانتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، کفر نہیں تھا اس طرح کا، ٹھیک ہے، جو آج ہمیں ایتھیسٹ میں نظر آتا ہے۔ ایتھیسٹ کو آپ جانتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، صحیح۔ وہ کہاں پر شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے کچھ اختیارات، کچھ اتھارٹیز ان گاڈیز کو دی ہوئی ہیں، یہ جو بت ہے نا، جو ہم نے گھڑے میں، جو ایک مائنڈ میں ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی انہوں نے، جیسے چاند بہت بڑا ہے یا سورج بہت بڑا ہے تو اس کا ایک اسٹیچو سا انہوں نے بنا کے اپنے گھر میں رکھتے کہ اس کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ تھے جو آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ سے پناہ لیتے تھے کہ ہمیں بچا لو، یہ ہمیں نقصان نہ دے دے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کوئی بھی اچھا پتھر دیکھتے تو اس کو بھی بت اپنا رکھ کے تو اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے دعوت دی خاندان والوں کو، ان کو کھانا کھلایا ہے، اور اس کے بعد یہ پیش کیا ان کو، لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، الا اللہ، بس۔ اب یہ پورا تھا بات، تو ابو لہب نے فوراً یہ جو ہے اپوز کیا، اس نے کہا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس نے حق کو بیوقوفی کہا، ٹھیک ہے۔ آج اگر آپ دین کا کوئی حکم کسی کو سنائیں اور آپ کہیں کہ جی حجاب لینا ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ بے حیائی کو بڑی کول اور اچھی چیز سمجھتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، ہے نا، وہ آپ کو یہی کہیں گے تم پاگل ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو عام الفاظ میں آپ یہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ بیوقوفی چھوڑو، تم یہ جو دعوت لے کے اٹھے ہو، یعنی دعوت توحید، تو کیا ہوگا کہ سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا اور تمہارا خاندان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے تمہیں پکڑنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تم اپنی اس دعوت کو اپنے خاندان تک ہی رکھو، یا اپنی بات اپنے تک ہی رکھو، اور اگر تم نے اس پر قائم رہے، اڑے رہے، تو عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی لے کر آؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کی بات کی طرف اس کو بلا رہے ہیں اور اس بات کی طرف بلا رہے ہیں جس میں اس کے لیے آخرت کے لیے بھلائی ہے، لیکن اس نے اس کو شر اور تباہی کہا، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی نظر آتا ہے
کہ آپ نے اس کو آگے بڑھ بڑھ کے اپوز نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ابو طالب کی حمایت. چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو دعوت دی اور انہیں اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی. اس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا، یعنی آپ کو سپورٹ کیا انہوں نے. مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں، یعنی میں تمہیں سپورٹ کروں گا لیکن پرسنلی میں مسلمان نہیں ہو رہا. ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، اچھا ابو لہب کو یہ بھی نہیں پسند آئی سپورٹ، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ یعنی تو دعوت توحید برائی ہے، یعنی جس حق کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ برائی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو. اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین یعنی بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں نا کسی مجلس میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک یوزول قانون ہے دنیا کا، کسی بھی گروپ میں نا 3 طرح کے گروپ بن جاتے ہیں جب ان کے سامنے ایک نئی چیز پیش کی جاتی ہے نا. ایک گروہ وہ ہوتا ہے یعنی گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ سپورٹ کرتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو اپوز کرتا ہے، اگینسٹ جاتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو نیوٹرل رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ نیوٹرل پتہ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ ذرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ اپوزیشن والی صحیح کہہ رہی ہے یا سپورٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ خاموش رہے، ابو طالب نے سپورٹ کی اور ابو لہب بہت بڑا دشمن ثابت ہوا، یعنی اس نے بہت مخالفت کی، بہت اپوز کیا. کوہ صفا پر دشمنوں کا اعتراف. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا. اب اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ نے وہ ذمہ داری اپنی جان پر کھیل کر بھی ادا کرنی تھی، ٹھیک ہے. آپ کو جب حکم ہو گیا کہ خاندان والوں کو دعوت دو تو آپ نے اس کو کیا. ایک دن آپ کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح واہ صباحا کی آواز لگائی. یہ نا ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، یعنی اس زمانے میں کوئی موبائلز، کوئی اسپیکرز اور یہ چیزیں تو تھی نہیں. تو اگر سوسائٹی کو کسی یا پورے اس جگہ میں لوگوں کو کسی خطرے کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، پہاڑ پر یعنی اونچی جگہ پر چڑھ کر زور زور سے پکارتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے واہ صباحا یعنی ہائے صبا. تو اور اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ بھاگ کے آؤ یا کسی کو بھیجو تاکہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سب سن لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب، یہ قبیلوں کے نام ہیں. حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، یعنی اپنا سفیر بھیجا، ٹھیک ہے، یعنی ریپریزنٹیٹیو، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ رہا ہے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلے والوں کو پکارا ہے اور ان میں سے کوئی نہ کوئی آ گیا، کسی نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ سب نے کہا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم نے حق کا ہی ایکسپیرینس کیا، یعنی آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جس دعوت کی طرف بلا رہا ہوں اسی میں کامیابی ہے، اگر یہ نہیں مانو گے تو پھر آخرت میں جہنم ہے، اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا اللہ سے، صرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم اس کو مان لو. یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے تو آخرت میں تمہیں بچا سکوں. ابو لہب کی برہمی، یعنی ابو لہب اس پر ناراض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تبا لکا سائر الیومی الہٰذا جماعتنا، یعنی مطلب ہے کہ سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ بخاری کتاب و تفسیر میں آئی ہے. یہ جب میں احادیث کے نام لیتی ہوں نا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس قابل کرے کہ آپ احادیث بھی پڑھیں، تو جب آپ ان حدیثوں کو وہاں پر پڑھیں گے نا تو ایک کنیکشن بنے گا کہ اچھا یہ پھر حدیثیں بھی اکٹھی کی گئی ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے. تو بخاری یعنی امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، وہ ہمارے لیے گولڈن چین کی حیثیت رکھتی ہے.
بخاری اور مسلم دونوں کے اتھینٹک بکس ہیں، اور اس میں قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے نا ایک پورا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کتاب و تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے یہ حدیث آئی ہے، میں آج آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کو آسانی رہے گی کہ میں کیا بول رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع یعنی یہ جو پورا گیدرنگ ہوئی تھی کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کے لیے نازل فرما دی۔ اور یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ہی قرآن میں نام کیوں لیا؟ اور بھی بہت سارے دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کی جو ہے نا خامیاں تو بیان کی گئی ہیں قرآن میں، کچھ اور جگہوں پہ ہم پڑھیں گے، لیکن ان کا باقاعدہ نام نہیں آیا۔ اس کی ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات پتہ چلتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ابو لہب کا جرم بہت شدید تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر مذمت کی گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کے ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ اس کو میں اس طرح سمجھا دیتی ہوں کہ ہم تو ایک گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، ہماری کوئی چیز چوری ہوتی ہے یا ہمارے گھر میں کوئی زبردستی گھس آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 911 کو کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کو بلاتے ہیں، وہ پولیس گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی سسٹم عرب میں نہیں تھا، وہاں پر کیا تھا کہ ایک قبیلے کا ایک فرد اٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے مدد چاہیے، تو قبیلے والے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، یا خاندان، ایک بڑے بڑے خاندانوں کی صورت میں لوگ رہتے تھے، پہلے اس طرح سے لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کی بجائے سب سے بڑھ کر مخالفت کی، اور وہاں پر ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی مظلوم شخص یعنی جس پر ظلم ہوا ہوتا تھا اپنے قبیلے کو انصاف کے لیے پکارتا تھا، تو پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو صلہ رحمی کے لیے بھی یہ کرنا ہی پڑتا تھا۔ لیکن ابو لہب وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو بھی توڑا اور ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اپنے زوروں پر پہنچی اور مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب یعنی دونوں خاندانوں کو معاشرتی بائیکاٹ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا، اور ان دونوں خاندانوں کو شعب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی ہے اس میں بند کر دیا۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے نان مسلم لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ بند ہوئے، لیکن یہ ابو لہب نے اس وقت بھی اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، یعنی شعب ابی طالب کے محصورین میں یعنی جو وہاں پر محصور ہوئے، قید میں تھے ایک طرح سے، کیونکہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، یعنی جو قبیلے کا ایک قانون تھا نا، اس وجہ سے انہوں نے اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ اور حد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لے لی، حالانکہ آپ آخری دم تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بھی بخاری کتاب و تفسیر صحیح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اور اس کی بدبختی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر نام لیا ہے قرآن میں، اور پوری صورت اس کے لیے اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قبائلی معاشرے میں چچا کو باپ کا درجہ حاصل تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حفاظت کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، جو ہم پیچھے پڑھ آئے کہ کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا تیرے ہاتھ تباہ ہوں، ٹھیک ہے، جو اس نے کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس نے کہا کہ سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس مخالفت کے باوجود بھی خاموش رہے، اس لیے کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن اپنے نبی کی عزت کے احترام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بدتمیزی کا جواب خود اس کا نام لے کر اس صورت میں دیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا جواب آیا کہ اس کے اپنے ہاتھ تباہ ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بددعائیہ کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے تبا لکا جیسے اس نے کہا تو یہاں پر آیا تبت یدا ابی لہب۔ پھر آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما ناٹ اغنا ول اویل عنہ ہم مالہ ہز ویلتھ وما اینڈ ناٹ کسبا ہی ارنڈ، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی جو اس نے کمائی کی تھی۔ اب اس کا حال یہ تھا کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا، اپنا سارا مال اس میں لگانا چاہتا تھا، اور دوسری طرح کنجوس بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی جب لوگ مسلمانوں کے خلاف نکلے تو یہ نہیں گیا وہاں پر، بلکہ اس سے فرار کی راہیں سوچنے لگا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اسے صدمہ پڑ گیا اور یہ بیماری ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ ذلت کی موت مرا اپنی اسی بیماری میں، کہ 7ویں دن یہ بیماری چیچک کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ اس کو انگلش میں چکن پاکس یا ایسی کوئی بیماری کہتے ہیں، اسمال پاکس کہتے ہیں شاید، یعنی کہ دانے وغیرہ اور ایسے پورے جسم پر بن جاتے ہیں۔ تو اس کو اپنی عمر بھر کی کمائی تباہ ہوتی نظر آنے لگی، اب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ جو اسمال پاکس ہوتی ہے نا، ایسی بیماری جو لگ جاتی ہے، یعنی کنڈیجیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہایت بے کسی کی موت مرا، مرنے کے بعد کوئی بیٹا اس کے قریب بھی نہیں آیا، 3 دن تک اس کی لاش بغیر کفن کے گلتی سڑتی رہی۔ آخر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ بھئی اپنے باپ کی لاش تو کہیں دفناؤ۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک حبشی کو کچھ پیسے دیے، اور اس نے ایک گھڑا کھودا اور لاش کو دور سے دھکیل کر اس گھڑے میں پھینک دیا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی یا پتھر وغیرہ دور سے پھینک کر لاش کو چھپا دیا۔ تو نعوذ باللہ، یعنی کہ نہ تو مال اس کے کام آیا اور نہ ہی جو اس نے کمائی کی تھی، یعنی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ تو یہاں سے ہی اس کا انجام بد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بات جو قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے نا، جو اس صورت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورت اوائل اسلام میں ہی نازل ہو گئی تھی، یعنی ادھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کا جواب دیا گیا، اور یعنی کہ اب وہ منہ دیکھے کو ایمان لا سکتا تھا، زبان سے کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں، جیسے مدینہ میں منافقین تھے نا، زبان سے کہتے تھے کہ ہم ہپوکریٹس تھے، زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ تو اس کا انجام یہیں پہ بتا دیا گیا، ساری عمر اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ ہی اس نے یعنی کہ منافقت میں ہی اسلام کا اظہار کیا۔ تو یہ بھی قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کہ ابھی وہ یعنی زندہ ہی رہا، اتنے عرصے بعد فوت ہوا، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں پہلے ہی پیشین گوئی کر دی۔ سیسلا نارن ذات لہب، سیسلا ہی ول برن، he will be burned نارن in a fire، نارن ایک آگ میں، ذات لہب of blazing flames، جلدی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ تو ابو لہب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی کنیت تھی، بالکل اسی طرح آخرت میں جو اس نے دنیا میں کیا، جیسا غصہ کیا، جیسی مخالفت کی، تو وہاں پر شعلوں والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ and his wife حَمَّالَةَ the carrier الْحَطَبَ of the firewood، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی اسی جیسی تھی، اور یہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ عورت بھی خاوند سے کسی صورت کم نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی، آپ کے لیے یعنی پتھر کانٹے
رکھتی. اور اسی طرح سے نعوذ باللہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو کچھ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کو چل کھڑی ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہج کا جواب دے، کیونکہ ظاہر ہے صورت اللہ کی طرف سے آ رہی تھی لیکن پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو یہ یہی کہتے تھے کہ یہ خود ہی گھڑ ہے یہ ساری چیزیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر کیا کیا اس نے جواب دینے کے لیے کچھ پتھر لے کر آئی، اور لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ہی بند کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سیدنا ابو بکر صدیق وہیں پر تھے، آپ سے کہنے لگی تمہارا ساتھی کدھر ہے، سنا ہے وہ میری ہجو کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اس نے تو کوئی ہجو نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واقعی نہیں کی، وہ تو اللہ نے کی. تو یہ جواب سن کر وہ واپس چلے گی. فی جیدہا حبل من مسد، فی ان جیدہا ہر نیک حبل ول بی آ روپ من مسد آف پام فائبر، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ لمبی خوبصورت گردن میں یہ ہار لٹکائے پھرتی تھی، سونے کا ہار پہنتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میں ہار بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے کاموں میں لگا دوں گی. تو ہوا کیا کہ اس مونجھ کی چبھنے والی موٹی رسی سے اس کی ہلاکت ہوئی اور وہ اس کی گردن میں اٹک گئی اور اسی سے یہ مر گئی. اور جیسے یہ دنیا میں یعنی وہ ہار یہ پہنے ہوئے تھی نا، اسی طرح سے آخرت میں یہ اس کو یعنی کہ وہاں پر اس کی گردن میں ہوگا ایک مونچھ کی رسی بنی ہوئی، وہاں پر اس کی سزا دی جائے گی. استغفر اللہ. اور اسی طرح اوپر جو آ رہا ہے حمالۃ الحطب کے ایندھن اٹھائے جیسے دنیا میں پھرتی تھی اپنے خامد کی سپورٹر تھی، ویسے ہی وہاں پر بھی اس کے ساتھ جلے گی اور اس کی آگ کو بھڑکانے کا باعث ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بد انجام سے بچا دے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.